السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگوں کو آپ کا یہ بھائی واقف کرا رہا ہے۔ ہر ممکن کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ غفلت نہ برتیں اور ہر خبر آپ لوگوں تک پہنچ سکے، معلوم رہ سکے، اسی لیے جتنی ہو سکتی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے آپ کا یہ بھائی۔ بہرکیف آج کی یہ بڑی خبر یہ ہے، ایک طرف سے سعودی عرب ہو یا دبئی ہو یا قطر ہو، یمن کی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جی سی سی میں مل جائے اور خلیج میں شامل ہو جائے۔ اوکے، جب یہ شامل ہونے کے لیے اب تیار بھی ہو چکا ہے یمن، لیکن سعودیہ پیٹھ پیچھے نیچ اور نجیز حرکت کرنے سے باز نہیں آ رہا۔ چاہے دبئی ہو، یہ لوگوں کی تو خیر فطرت میں ہے، ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کیونکہ یہ معلوم ہے نا یہ کس کے داماد ہے۔ بہرکیف میرا بولنے کا مطلب یہ ہے، کیونکہ جو شپ پہ کل جو اٹیک کرا امریکہ، یہ یمن کی جو تھی، وہ یمن کو بڑا دھکا لگا اس سے، اور یمن بہت غصے میں اٹھا کے فوراً اپنی کارروائی تو پہلے کر دیتا۔ وہ حضرموت ہے، وہ ایک عرب چوتھا عرب بولتے نہیں، وہ ایک حقیقت ہے، وہ ایک سچائی ہے، صرف جملہ نہیں ہے۔ اپن جملے کے ویسا اس کو یوز کرتے، لیکن وہ ایک حقیقت، ایک سچائی ہے، یہ تو برابر بتا دوں میں۔ 3 ایسے شپوں کو امریکہ کے نقصان پہنچا دیا ہے یمن۔ امریکہ تھرا اٹھائے، کاپ اٹھائے، چیخ اٹھائے، چلا اٹھائے، اب اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ لیکن اس بیچ یمن نے بھی غم و غصے کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اظہار کرتے ہوئے، سعودی عرب اور قطر اور دبئی کو صاف الفاظوں میں کہہ دیا کہ تم لوگوں کے شپ بھی میرے رستے سے جاتے ہیں، اور اگرچہ تم لوگ جو نجیز حرکت امریکہ نے کل کی تھی، اس کی کارروائی تم لوگ نہیں کرے، اس کا جواب تم لوگ نہیں دیے۔ جواب بولے تو طاقت سے نے، طاقت تو یمن کے پاس ہی چھے، لیکن یہ لوگ منہ سے بھی 2 الفاظ استعمال نہیں کرے۔ جب جی سی سی میں ملا رہے ہیں اس کو، یمن کو، تو ان کا کیا کام بنتا بھائی؟ ان کا کیا فرض رہتا بھائی؟ ایک گھر کے ہو جاتی ہے لوگ، ایک فیملی کے ہو جاتے ہیں لوگ، تو یہ چیز ناگوارہ محسوس ہوتی، کس کو بھی کوئی بھی خاموش نہیں بیٹھتے۔ اب وہی چیز سعودیہ پہ ہونا تھا یا قطر پہ ہونا تھا یا دبئی پہ ہونا تھا، یمن خاموش بیٹھتا تھا؟ یمن بالکل اندر گھس کے دیتا تھا، گھپ بول گئے۔ تو پھر انہوں خاموش کیوں ہے؟ پھر بھی قطر تو بھی اعتراض کرا، غصے کا اظہار کرا، لیکن سعودیہ اور دبئی تو تماشائی بنے رہے، گونگے بھی بنے رہے، بہرے بھی بنے رہے، اندھے بھی بنے رہے۔ اب جیسے ہی یمن نے ان کے اوپر دبا کے دے دیا گھپ بول کے، اب یہ لوگ جاگ گئے۔ اب امریکہ کو بولنے لگے تو نے یہ حرکت کی کیوں؟ یعنی بہرحال یہ ویڈیو کا مطلب یہ ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، ویڈیو آخر تک دیکھو اللہ کے واسطے، ویڈیو کو لائک بھی کرو اور اس چینل کو سبسکرائب کرو۔ اس سے آتوں جو اماں بہن پہ آنا ہے، گھپا گھپ دینا ہے اگرچہ اندر تک، تو اس سے چھڑیں گا آپ۔ اسی لیے آپ لوگوں کو بول رہا ہوں، گلف اپڈیٹ آفیشیل کو جتنا ہو سکتا سبسکرائب کرو اور ویڈیوز پورے دیکھو، کیونکہ اس کے اوپر بڑے مزے کے ویڈیوز ملنے والے ہیں آپ لوگوں کو، اور یہ چینل پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، جو ہوتا سو دیکھا جائے گا۔ اسی لیے آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں، ایک بار نہیں ابھی تک 4 بار بول چکا ہوں، 5ویں بار بھی بول رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اب اس کے اوپر سعودیہ نے ٹیلی فون کر کے یمن کے وزیر خارجہ سے بھی بات کی، اس میں معافی نامہ بھی بھیجا، ایک میل بھی کیا، ایک ٹویٹ بھی کیا کہ طبیعت ناساز تھی کہتے ان کی، اس لیے انہوں نے جواب دینے میں تاخیر کرے امریکہ کو، اور امریکہ کو انہوں نے سیدھے الفاظوں میں بتا دیا
ایسی نجیس اور نیچ حرکت دوبارہ یمن کے اوپر نہ ہو. اگرچہ ہوگا تو برداشت نہیں کیا جائے گا. پورا جی سی سی اس کے مخالف ہو جائے گا اور اس کا جواب منہ توڑ ملے گا. امریکہ کو یہ کہہ دیا گیا ہے اور یمن کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اب امریکہ کو ڈائریکٹ لڑنا پڑے گا یمن سے. اب یہ لڑائی سیدھے سیدھے یمن ورسس امریکہ ہو چکی ہے. اس کی وجہ امریکہ نے جو غداری کی تھی، امریکہ نے جو اندھی کی ہے، امریکہ نے جو زیادتی کی ہے، امریکہ نے جو آتنکی حملہ کیا ہے، اس کو یہ چیز تو خیر برداشت بھی کرنی پڑے گی، جھیلنی بھی پڑے گی، کیونکہ یہ خاموش بیٹھنے والی قوم نہیں ہے. یہ برداشت نہیں کرتے یہ لوگ. بہر کے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اس نے یمن کو کسی طریقے سے کمزور کرنے کے لیے یہ حرکت کی ہے. کیونکہ یمن کو تو چوطرف سے بولا جا رہا ہے کہ یہ راستہ چھوڑ دو، شپوں کو جان دو آن دو. کیونکہ یمن روکنے کی وجہ یہ ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، خالی لوٹ مار نہیں ہے. اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ اسرائیل کو کوئی چیز نہ پہنچے، نہ کھانے پینے کی، نہ کوئی ہتھیار. کیونکہ اسرائیل کا اس کو بھروسہ نہیں ہے. کیونکہ وہ ایک چندی چور ہے، آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے. وہ ایک کون سے اس سے تعلق رکھتا ہے، آپ لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے. تو اسی لیے اس کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے ہوئے یمن نے سارے چیزیں بند کر دی. حالانکہ آپ لوگوں کو پتا ہے سیز فائر کے لیے اتنی کوشش کر رہا اسرائیل، پوری دنیا کے اوپر پریشر ڈالنے لگا ہے امریکہ سے. لیکن امریکہ کی اب سنتے کون؟ امریکہ کی کوئی سننے والے ہے نہیں. تو اس لیے یہ نجیس حرکت یمن کو لے کے کی تھی اس نے. لیکن یمن کے ایک شپ پہ مارا اس نے. یمن نے اٹھا کے 3 شپوں کو جو سو آگ بگولا کر دیا، پورا پھاڑ کے رکھ دیا، پورے پھاڑ کے رکھ دیا. اب جو ہے سو امریکہ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے سوائے کمپرومائز کرنے کی اور بیٹھک پہ آنے کے. لیکن یمن بیٹھنے کے لیے 1 منٹ بھی تیار نہیں ہے. یمن کھلے الفاظوں سے کہہ دیا میرے کو چاہیے سب سے پہلے فلسطین کی آزادی، وہ بھی صاف ستھری طور سے، صاف دلی سے، صاف نیت سے، جیسا ہمیشہ کرتے ہوئے آئے تم لوگ. زیادتی، دھوکہ، جھوٹ یہ چلنے والا نہیں ہے. اور دوسرا یمن نے کہہ دیا ہے کہ صاف الفاظوں میں مسجد اقصی ہمارا جو کہ پہلا قبلہ ہے، صرف یمن کا نہیں، ہم ساری دنیا کے مسلمانوں کا، عالم اسلام کے مسلمانوں کا، اس کی حفاظت. اور کبھی بھی اسرائیل بری نظر سے بھی اگرچہ فلسطین کی طرف دیکھے گا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ہم اسرائیل کو نہیں مانیں گے، نہ اسرائیل کی کوئی بات کی ہمارے پاس اہمیت ہے. سیدھی سی بات ہے. یہ بڑا تگڑا اور خطرناک جواب تھا جس کا پورا OIC ہو یا UNCC ہو، ہر کوئی جو ہے سو تائید کر رہے ہیں. اب دیکھنے لائق ہے. اور انٹرنیشنل کورٹ میں اسرائیل کے تو جو ہے سو بڑے فاختے اڑے ہوئے ہیں. اس کی وہ سزا نیتن یاہو کو ہونے والی ہے. اب سزا ہوگی. ہم تو چاہ رہے ہیں کہ اس کو لٹکا دینا ہے بھائی، کیونکہ اتنے گناہیں کرا ہے انہیں، اتنے معصوم جانے لیا ہے. آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، اچھی طرح واقف بھی ہے. تو یہ اس کا چل رہا ہے. اور آپ لوگوں کو اور ایک خوشخبری دوں گا، ساؤتھ افریقہ نے بھی اسرائیل کے اوپر گئے مہینے میں 29 دسمبر کو جو کیس کیا تھا اس کی سنوائی بھی چل رہی ہے. اس سے بڑا تھرا اٹھا ہے اسرائیل بڑا تھرا اٹھا ہے، کیونکہ اس میں صاف صاف الفاظوں میں وہ لوگوں کے پاپ، گناہیں، بلاتکاری جو کرتے ہیں افریقہ کے اندر، وہ سارے پروف اور سارے ثبوت دے دیے گئے ہیں. خیر اس کے لیے ایک الگ ویڈیو رہے گی دوسرے چینل پہ. آپ لوگوں کے گلف اپڈیٹ جو ہے اس کے اوپر بتایا بھی جائے گا، دکھایا بھی جائے گا، سمجھایا بھی جائے گا. لیکن جتنا ہو سکتا ہے گلف اپڈیٹ آفیشیل جو آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جس چینل پر، اس کو سبسکرائب کر لو اور ویڈیو پوری دیکھو تاکہ سمجھ میں آئے اور واچ ٹائم بڑھے. یا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.